آپ جب 6 ماہ کے تھے، 6 مہینے کے لیے پیر و مرشد تھے، تو حضرت امی کا انتقال ہو گیا۔ ہونے کے بعد آپ کے دادا محترم سید وارث الحق صاحب نے آپ کے والد محترم سید امیر صاحب نے کہا کہ بیٹے کی شادی کر لو، بیٹے کی شادی کر لو۔ سنیے حضرت کی زندگی میں جب حضرت کے والد صاحب شادی کیے تو پیر و مرشد سید ظہور حسین صاحب کی دادی محترمہ نے بہت ناز و نعیم کے ساتھ پالا پوسا۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ہونے کے بعد اسی بہار کی سرزمین پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حضرت بریلوی کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دورے پر آئے ہیں، تو پیر و مرشد سید ظہور حسین صاحب اللہ آپ کا خود بیان ہے کہ اس وقت آپ اسکول میں چوتھے کلاس میں پڑھتے تھے، جب علامہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان نے کہا سید صاحب قبلہ آپ اس تعلیم کو حاصل کر کے کیا کریں گے؟ آپ دین کی تعلیم کیوں نہیں کرتے؟ دین آگے پھیلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جب پیر و مرشد نے اتنا سنا تو کہا حضور میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ دین کی خدمت اور دین کی تعلیم کے لیے کہیں جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے شاہزادے سید ظہور حسین صاحب کو اپنے ساتھ لے کر بریلی شریف پہنچے۔ جب آپ بریلی شریف جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے گھر میں کھانا، اعلیٰ حضرت کے گھر میں رہنا، اعلیٰ حضرت کے گھر میں پینا، اعلیٰ حضرت کے گھر میں رہ کر پڑھائی کرنا، آپ تقریباً پڑھتے رہے۔ پڑھتے پڑھتے جب حضور حامد رضا خان کے انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جاؤ اپنے چھوٹے بھائی علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان سے کہا کہ جاؤ سید ظہور حسین صاحب سے پوچھو کہ اگر وہ مجھے اپنے حجرے میں رہنے کے لیے، مجھے دفن ہونے کے لیے اجازت دے تو میں مروں تو وہی دفنا رہا۔ جب مفتی اعظم ہند گئے اور جانے کے بعد آپ سے کہا تو آپ نے کہا آپ کا گھر ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضور سید ظہور حسین صاحب نے اپنے سامان کو وہاں سے نکالنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے بڑے شاہزادے انتقال کر گئے۔ کرنے کے بعد حضرت کا بیان ہے کہ اس دن سے بڑا مصیبت میرے اوپر کبھی نہیں آیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سارے مصیبت کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، نہ حضرت کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں، بول بھی نہیں رہے ہیں، ایک تنہائی میں آپ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور حامد رضا کے تدفین کے بعد اعلیٰ حضرت کے چھوٹے لڑکے حضور مفتی اعظم ہند گئے۔ جانے کے بعد حضرت سے بات کی، کرنے کے بعد حضرت کو تسلی دیا، کہا حضور میرے بڑے بھائی حامد رضا کیا ہے، میں آپ کی تعظیم کروں گا، میں آپ کی عزت کروں گا، آپ اس طرح مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب سید ظہور حسین صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند سے اطلاع سنا تو سننے کے بعد آپ نے کہا مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں آپ گھر نہیں جا سکتے، آپ یہیں رہے، جو کمی آئے آپ مجھے بتائیں گے۔ حضور سید ظہور حسین صاحب قبلہ حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا جو مدرسہ ہے اس مدرسے کا نام مدرسہ منظر اسلام ہے۔ منظر اسلام کے اندر آپ گئے، جانے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں سے آپ پڑھنے لگے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں حضور
اعظم ہند پوچھتے ہیں سید صاحب آپ ان کے علاقے میں جائیں گے؟ دیکھیے سیدوں کے مرتبے کو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہی، اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد اعلیٰ حضرت کے لڑکوں نے بھی بتایا ہے۔ کہا حضرت کہ آپ ان کے علاقے میں امامت کے لیے جائیں گے، جو لوگ امام کو پوری نظر سے دیکھتے ہیں وہ یہ سوچے کہ ہم سب کے پیر و مرشد نے بھی امامت فرمائی ہے۔ امام کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ نہ ہوتا مفتی اعظم ہند امامتی نہ فرماتے، اعلیٰ حضرت امامت نہ فرماتے، پیر و مرشد حضور تعالی شریعہ کی امامت نہ فرماتے، مگر آپ نے خود نماز جمعہ بھی پڑھایا اور 5 وقت کی نماز بھی آپ پڑھاتے تھے۔ جب لوگوں نے کہا سید صاحب کو بھیج دیجیے تو حضور مفتی اعظم ہند حضرت سے پوچھتے ہیں سید صاحب آپ جائیں گے؟ حضرت نے کہا کہ جاؤں گا تو مگر ایک شرط یہ ہے کہ میں آپ ہی سے پڑھوں گا، آپ ہی سے تعلیم حاصل کروں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند کہتے سید صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جائیں، جانے کے بعد وہاں امامتی کریں گے، صبح کے وقت آپ آ جائیں گے، آنے کے بعد پڑھیں گے۔ وقت گزرتا گیا، گزرتے گزرتے اللہ اکبر سید الحسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو دستار فضیلت حاصل ہوئی۔ ہونے کے بعد جب آپ کو دستار فضیلت ملی، اسی دن حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا اور کہا کہ آج سے آپ ذو الحسین نہیں بلکہ مفسر قرآن ہیں۔ مفسر قرآن ہے اور مفسر قرآن پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کے والد محترم ابراہیم صاحب کو بھی رکھا گیا، تو وہ بریلی کے مفسر قرآن تھے، ہم سب کے پیر و مرشد بہار کے مفسر قرآن۔ آپ بہار آئے، آنے کے بعد دین کی خدمت کیے، وہ سمپل وہ سادے لباس میں کہ دیکھنے کے بعد پتہ چلتا تھا فقیروں کی لباس اس طرح کی ہوتی ہے، درویشوں کی لباس اس طرح کی ہوتی ہے، اور سید ذو الحسین ہے اور پیروں کی طرح آپ نے عالیشان بلڈنگ نہیں بنائی بلکہ آپ دین کی خدمت کرتے رہے اور دین کی خدمت اس انداز میں کیا، اس انداز میں کیا کہ اگر قلم لکھنے پر آ جائے تو قلم ختم ہو سکتا ہے، مگر سید ذو الحسین کی دینی خدمت وہ سید ذو الحسین سے آپ کرنا تھے۔ مگر آپ ولی سے محبت کریں، اولیاء سے محبت کریں، اور یہ محبت پھر یقین یہاں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آخری بات سن لیں پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو کام نہیں آئے گا، مگر اولیاء متقی لوگ جو ہوں گے وہ قیامت کے دن کام آئیں گے۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، جو جس ولی سے محبت کر رہا ہوگا، اگر کوئی غوث سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن حضور غوث اعظم اس کی مغفرت کرائیں گے، اگر کوئی ولی نواز سے محبت کرے گا تو ولی نواز قیامت کے دن ان لوگوں کی مغفرت کرائیں گے، مگر اللہ اکبر جو سید ذو الحسین سے محبت کرے گا اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے ولی جاؤ تم جہنمی کے صف میں جاؤ اور جانے کے بعد دیکھو تیرا کون عاشق ہے، جا کر اپنی مغفرت کر کے انہیں جنت میں ساتھ لے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمی کو جہنم میں اور جنتی کو جنت میں بھیجنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں سے، متقی لوگوں سے، حاجی لوگوں سے، علماء سے، حفاظ سے یہ کہے گا کہ جاؤ جہنمی کے صف میں دیکھو کوئی تیرا تو عاشق نہیں ہے۔ جب وہ ولی جائیں گے تو جہنمی دیکھ کر کے کوئی پہچانے گا اور کہے گا حضور کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، آپ میرے علاقے میں آئے تھے، کہ علماء سے کہیں گے وہ گنہگار جو جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا وہ کہے گا حضور آپ میرے علاقے میں آئے تھے، ہم نے آپ کے ہاتھ کو چنا تھا، حضور جب آپ میرے علاقے میں آئے تھے آپ نے پانی مانگا تھا، ہم نے پانی دیا تھا،
تو اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ ہم جس عظیم ہستی سے محبت کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سید ظہور حسین صاحب، جن کے والد بھی پیر، جن کے دادا بھی پیر، جن کے والد بھی اللہ کے ولی، جن کے دادا بھی اللہ کے ولی، اور اللہ اکبر، ہر بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ جب اللہ اپنے بندوں کو اپنا ولی بناتا ہے تو پہلے جبریل کو بلاتا ہے، پہلے جبریل کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد حضرت جبریل امین سے فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندہ میرا ولی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو اور تمام فرشتوں میں کہہ دو کہ وہ بھی ان سے محبت کرے۔ تو ولایت کا درجہ ہر انسان کو نہیں ملتا، اللہ کا قرب ہر بندے کو نہیں ملتا، انہیں ملتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، آنے کے بعد آسمان پہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں اللہ تعالیٰ زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے ان بندے سے محبت کرتے ہیں اور سارے فرشتوں میں یہ شور کرتے ہیں، سارے فرشتوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے فرشتے تم بھی محبت کرو۔ وہ فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتے جبریل کیا فرشتوں میں اعلان کر دیا؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں ہاں اگر فرشتوں میں اعلان کر دیا تو اللہ رب العزت فرمائے گا اب زمین پہ جاؤ، اور جانے کے بعد زمین پہ یہ اعلان کر دو اے اہل زمین، اے زمین پہ رہنے والوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے اس فرمان کو جاری کرتے ہیں، اہل زمین سے کہتے ہیں اے زمین والوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سارے کے سارے اللہ کے فلاں بندے سے محبت کرنے لگو۔ اللہ اکبر، تو وہ لوگ اللہ کے بندے بنتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کا عظمت سے عبادت کرتے ہیں۔ اور سید ظہور حسین کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ آپ جب بھی بیٹھتے تھے تو ہم لوگ بیٹھتے تو دوسری